یہ بہن نے پہلا کویسچن کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ اگر ہم کسی کی غیبت کریں گے تو ہماری نیکیاں اس کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گی. اب اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں تو کیا وہ نیکیاں واپس مل جائیں گے؟ دیکھیں اکابرین نے تو ضرور فرمایا کہ آپ کی نیکیاں نکل کر دوسرے کے نام اعمال میں آ جائیں گی، اور توبہ کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام خطاؤں سے درگزر فرما دیتا ہے. تو اس کی رحمت سے پھر یقین یہی ہے، امید یہی ہے کہ وہ پھر آپ کو نیکیاں اس سے بلکہ کہیں زیادہ نیکیاں، اگر آپ نے اخلاص سے توبہ کی تو اس سے کہیں زیادہ نیکیاں آپ کو حاصل ہو جائیں گی. لیکن یہ طریقہ کار غلط ہے کہ انسان پہلے غیبتیں کر لے اور کرنے کے بعد سوچے کہ بعد میں توبہ کر لے گے، یہ قطعاً غیر مناسب ہے. ہمارے ایک شخص ہے جس کی عمر تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے اور بچے اس کا نماز روزے کی بات نہیں مانتے ہیں، نہ نماز پڑھتے نہ روزہ رکھتے ہیں، وہ کہتا رہتا ہے بات نہیں مانتے. اب وہ دل میں سوچتا ہے کہ یہ بچے ابھی میرا کہنا تو مان نہیں رہے، میرے مرنے کے بعد کیا مجھے اصالِ ثواب کریں گے؟ تو کیا وہ ایسا کر سکتا ہے کہ کچھ قرآن پڑھ کے کلمہ وغیرہ پڑھ کر یہ نیت کر لے کہ جب میں مر جاؤں قبر میں پہنچوں تو یہ ثواب مجھے وہاں پر حاصل ہو جائے؟ کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو یہاں دو چیزیں ہیں. پہلے میں پہلی بات پہ کلام کر لیتا ہوں کہ دیکھیں ہم شروع سے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پاتے ہیں. جو مذہب اسلام نے تھیوری اینڈ پریکٹیکل کا ہمیں کہا ہوتا ہے ہم دونوں پہ توجہ نہیں کرتے ہیں. چند ایک بنیادی چیزیں سکھا لیتے ہیں، قاری صاحب کے پاس بھیجا، ناظرہ قرآن پڑھا دیا، زیادہ سے زیادہ حفظ کروا دیا. اب بچے کو کچھ نہیں پتا کہ میں نے قرآن میں کیا پڑھا ہے، ایک لائن کا ترجمہ کروا لے اسے کچھ نہیں پتا ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کا بہت بڑا حصہ بچے کو دے دیا ہے. پھر دینی تربیت سال بسال کس طرح کرنے چاہیے، کون سے مسائل عمر کے کس حصے میں بچے کو معلوم ہو جانے چاہیے، کون سی تعلیم ایج کے کس حصے میں بچے تک پہنچانا ماں باپ پہ فرض اور لازم ہے، یہ کچھ پتہ نہیں ہوتا. پھر بچوں کی تربیت تین چیزوں سے ہوتی ہے: نمبر 1 علم، نمبر 2 تربیت باقاعدہ طریقہ تربیت، اور تیسرا ماں باپ کا اپنے آپ کو رول ماڈل کے طور پر پیش کرنا. ہمارے ہاں ان میں بہت فقدان ہوتا ہے. ایک تو ماں باپ کی خود تربیت نہیں ہوتی کہ اولاد کی سال بسال علمی اعتبار سے کس طریقے سے تربیت کرنی ہے، کیسے دین سکھانا ہے، یہ معلوم نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہم خود رول ماڈل صحیح نہیں بنتے، ہم خود بچوں کے سامنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، خود کوتاہیاں کر رہے ہوتے ہیں، خود ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر بچوں کو منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری زبان کا اثر ختم ہو چکا ہوتا ہے. تیسرا، جو بچوں کو علم سکھانا ہے عمر کے خاص حصوں میں، وہ علم ہمیں نہیں پتہ ہوتا کون سا سکھانا ہے. عقیدہ خود ماں باپ کو نہیں پتہ ہوتا، نہ انہوں نے اللہ کی ذات و صفات کے عقائد کبھی سیکھے ہوتے ہیں باقاعدہ دلیل کے ساتھ، نہ تقلید کا پتہ ہے، نہ انہیں آسمانی کتابوں کے بارے میں علم ہے جیسے بھی ہم یہاں پر فرض علوم کا ذکر کر رہے ہیں. تو وہ بیچارے کیسے اپنے بچوں کو سکھائیں گے؟ اسی طرح احکام شرعیہ عملیہ کے بارے میں بھی بڑی علمی کوتاہی ہوتی ہے تو بچوں کو سکھا نہیں پاتے ہیں. اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے بالکل اسٹریٹ فارورڈ چلتے رہیں اور ہمارا کہنا مانیں، اطاعت کریں، ان کا ذہن بھی مذہبی رہے. یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ ماں باپ کو بھی ذرا سنجیدگی کے ساتھ توجہ کرنی چاہیے اور اپنی کوتاہیوں پہ نگاہ رکھ کر جہاں جہاں تربیت میں وہ سمجھتے ہیں کہ کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ورنہ اسی طرح غیر تربیت یافتہ، کم علم اور گناہوں میں ملوث ماں باپ کا اثر اولاد میں منتقل ہوتا ہے، پھر ان سے اگلی نسل میں، ان سے اگلی نسل میں، اور پھر کوئی بھی نسل سدھر نہیں پاتی ہے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے جس کے اوپر کرم نوازی فرمائے وہ کسی اچھے مذہبی ماحول سے وابستہ ہو جائے، صحبت اچھی مل جائے تو اس کی شاید اگلی نسلیں اچھی بن جائے. ورنہ جو ہمارے ہاں عمومی طور پہ والدین کی غفلت چل رہی ہے، بڑی میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میں خود ایک باپ ہوں تو برا نہیں مانیے گا، لیکن یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ کوتاہی ہے، اس پہ توجہ کرنی چاہیے. بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑا بھولے پن کے ساتھ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم کلمہ پڑھ کے رکھ رہے ہیں، جب ہم مر جائیں گے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ میں پھر دے دینا. اب ثواب کوئی ایسی مطلب مادی شے کوئی ہے کہ آپ نے الماری یا فریج کے اندر رکھ دیا اور بچوں سے کہا جب میں قبر میں چلے جاؤں تو نکال کے وہاں پہ رکھ دینا؟ ثواب کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیک عمل کے بدلے میں مرتب ہونے والا اجر یا بدلہ جو اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا، اس کو ثواب کہا جاتا ہے. یہ مثلا آپ نے نماز پڑھی، اگر اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کو اس نماز کے بدلے میں ایک محل ملے گا تو وہ محل ثواب ہے. تو اب اب آپ نے کیا نیت کی ہے؟ کیا یہ آپ کو وہاں پر اس طرح حاصل ہو جائے؟ ایسا نہیں ہوتا. جیسے ہی آپ نیک عمل کریں گے آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ چیزیں لکھ دی جاتی ہیں اگر وہ نیک عمل مقبول ہوں، اور وہ آپ کو آخرت میں ملیں گی اور لازم ملیں گی. ایسا نہیں ہے کہ آپ چاہیں کہ وہ چیزیں معلق رہیں اور پھر جب وہ قبر میں جائیں تو وہ چیزیں وہاں پر عطا کر دی جائیں، ایسا نہیں ہوگا. لہٰذا ثواب کے صحیح کانسیپٹ کو سمجھیے اور اس طرح کی بھولی بھالی حرکتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ جو بھی نیک عمل کرتے ہیں اس کا فوراً ثواب آپ کو حاصل ہو جاتا ہے، کوئی معلق نہیں رہتا کہ بعد میں آپ قبر میں ملنے کی دعائیں کرتے رہیں. کہتی ہیں ایک بچی نے پوچھا کہ اگر ساس حاملہ بہو کو نعمتیں نہ کھانے دے
اگر بہو بوٹی اتار کر لے آئے تو وہ بوٹی اس کی پلیٹ سے اٹھا کر اپنی بیٹی کو دے دے. اگر وہ کڑی کھا رہی ہو تو اس کے پکوڑے نکال لے اور کہے کہ بس تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے, تمہیں ضرورت کچھ بھی نہیں ہے. اور جب وہ لڑکی اپنے شوہر سے یہ کہے کہ آپ کی والدہ بہنیں میرے ساتھ ایسا معاملہ کر رہی ہیں, تو شوہر جواب میں کہے کہ وہ جب چھین کے کھاتی ہیں تم بھی چھین کے کھا جاؤ. اب سوال یہ ہے کہ لڑکی کہتی ہے کیا میں ایسا کرتی ہوں کہ جب کھانا بنا رہی ہوں تو میں پہلے ہی اپنا حصہ اس میں سے نکال لوں, بوٹیاں کھا جاؤں, پکوڑیاں کھا جاؤں, کیونکہ وہاں تو ساس نے دینا نہیں ہے, کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں ایسی بہوؤں کو سمجھاؤں گا جو اپنی ساسوں کے اوپر اٹیک کرتی ہیں کہ ہماری ساس یہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی. تھوڑا سا حکمت جاننے کی کوشش کریں اور ذرا اپنی والدہ کی طرف بھی دیکھیں کہ کیا وہ بھی اگر ساس ہیں اور اپنی بہوؤں کے ساتھ وہ رویہ رکھا ہوا ہے جو آپ کے ساتھ ہے, تو انہیں بھی پیار محبت سے ضرور سمجھائیے گا اور ساس کی حکمت سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. دوسری یہ ہے کہ جو بہو چاہتی ہے کہ میری ساس میرے ساتھ ایسا رویہ رکھے, تو جب آپ ساس بنیں گی تو کم از کم اپنی بہوؤں کے ساتھ ایسا مت کیجیے گا. اب آ جائیں ساس صاحبہ, خدارہ بہو کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھے. وہ آپ کے بیٹے کی بیوی ہے, آپ کے بیٹے کو سکون فراہم کرتی ہے, آپ کی نسلوں کو آگے چلانے کا سبب بنتی ہے, اور کچھ نہیں, کم از کم انسان ہے. اگر آپ ایک کتا بھی گھر میں پالتے ہیں اس کو کھانا دیتے ہیں, اگر آپ بلی پالتے ہیں اس کو بھی وقت کے اوپر کھانا دیتے ہیں اور اچھا کھانا دینے کی کوشش کرتے ہیں, اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں, تو یہ تو انسان ہے, آپ کے بچے کے بچوں کی ماں ہے. اتنا اس کے ساتھ ظلم و ستم. اور یہی اگر آپ کی بیٹی کی ساس کر رہی ہوتی تو آپ ہاتھ اٹھا کے بددعائیں دے رہی ہوتی کہ اللہ اس چڑیل کو مار دے, اس بڑھیا کو موت دے, میری بچی کی زندگی عذاب بنا رکھی ہے. اور آپ نے کیا کر رکھا ہے کسی کی بچی کے ساتھ؟ اگر یہ واقعہ سچا ہے تو یہ میری وائف کو کسی نے بھیجا تھا, انہوں نے مجھے بولا, پھر میں نے کہا میں اس کو پروگرام میں شامل کرتا ہوں, تو اس لیے میں اس کو شامل کر رہا ہوں, خدارہ ایسا نہ کریں. بہرحال اب آ جائے بچی کے مسئلے پر. بالکل بیٹا آپ ایسا کر سکتی ہیں, کیونکہ شوہر پر نان نفقہ واجب ہوتا ہے, اور نان نفقے میں 3 چیزیں آتی ہیں: رہائش, کھانا پینا, لباس. اور کھانے پینے کے اندر اوسط درجے کا کھانا. اگر شوہر مالدار ہے تو مالداروں والا کھانا, مڈل کلاس کا ہے تو اوسط درجے کا, اگر غریب ہے تو غریبوں والا کھانا. اگر وہ مالداری مڈل کلاس کا ہے تو اس کھانے کے اندر گوشت بھی ہوتا ہے اور کڑھی بھی ہوتی ہے, اس میں پکوڑے بھی ہوتے ہیں, بوٹیاں بھی ہوتی ہیں. تو یہ آپ کا حق ہے جو آپ کی ساس لے رہی ہیں, لہٰذا بقدر ضرورت اور اپنے حق کے موافق. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ دسترخوان پر یا ڈائننگ ٹیبل پہ نہیں ملے گا, بالکل آپ کچن سے نکال کر کھا سکتی ہیں, اور یہ چوری نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہندہ سے یہ فرمایا تھا جب انہوں نے کہا کہ میرے شوہر مجھے نان نفقہ پورا نہیں دیتے تو کیا میں بغیر ان کی اجازت کے ان کی جیب سے بقدر ضرورت نکال سکتی ہوں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہاں, دستور کے مطابق, عرف کے مطابق بقدر ضرورت تم ان کی اجازت کے بغیر ان کی جیب سے نکال سکتی ہو. اجازت مرحمت فرمائی. اپنا حق انسان خود لے سکتا ہے, بالکل آپ کھا سکتی ہیں بوٹیاں نکال کر, لیکن یہ مت کیجیے گا کہ دشمنی میں ساس کی بوٹیاں بھی کھا جائیں, پھر پھنس جائیں گے آپ, اور مناسب بھی نہیں ہے, پھر چوری میں آ جائے گا. اپنے حصے کی کھا سکتی ہیں. دوسرا بہن نے فرمایا کہ لوح محفوظ کیا ہے؟ دیکھیں, لوح کہتے ہیں تختی کو, اور جس چیز کو تبدیلی سے, اور اس کو چونکہ تبدیلی سے محفوظ کر دیا گیا ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں لوح محفوظ. اب اس میں اصل میں ہوا یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیریں, یعنی جو ازلی فیصلے تھے اللہ تعالیٰ کے سب کے لیے فیصلے فرمائے تھے, ان کو ایک باقاعدہ تختی پر نقل کرنے کا ارادہ فرمایا, تو قلم پیدا کیا, پھر ایک تختی پیدا فرمائی, قلم سے فرمایا لکھ. اس نے عرض کی یا رب کریم کیا لکھوں؟ فرمایا جو ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کا سب لکھ دے. تو اس قلم نے اس تختی کے اوپر سب کچھ لکھ دیا. اب آپ اس سے اندازہ کر لیں وہ تختی کتنی بڑی ہوگی کہ ہر شخص جو زندگی میں کرے گا, جتنے سانس لے گا, جتنی نظریں اٹھائے گا, جتنے خیالات دل میں آئیں گے, جو کھائے گا, جو پیے گا, جو حرکتیں کرے گا, وہ سب کی سب لکھی ہوئی ہیں. یعنی سب اللہ نے لوح محفوظ پہ لکھ دی ہیں. اب جنات کو دیکھ لیں, فرشتوں کو دیکھ لیں, چرندے پرندے درندے, بیکٹیریاز, ایک ایک چیز, حتیٰ کہ ایک پتا بھی اگر گرے گا کسی وقت میں تو وہ بھی لکھا ہے کہ یہ اس وقت میں گرے گا. اب جدید ایجادات نے ان چیزوں کو سمجھنا بڑا آسان کر دیا ہے. پہلے تو یہ عقل میں آتی نہیں تھی. اب ہارڈ ڈسک جب سے یہ کمپیوٹر ایجاد ہوا, اس میں ہارڈ ڈسک ہے, اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی ڈیوائسز ہیں جن کے اندر بہت زیادہ ڈیٹا جمع ہو جاتا ہے. اتنی ساری معلومات اتنی سی جگہ پر سینکڑوں ہزاروں لاکھوں چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل ہو جاتی ہیں یا جمع کر لی جاتی ہیں. تو اب یہ کوئی سمجھنا اس کو کوئی مشکل نہیں رہا. اب یہ چونکہ اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں, اس میں اختلاف ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے, جو اللہ نے لکھ دیا سو لکھ دیا. اور بعض کہتے ہیں بعض آیات کی روشنی میں کہ اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. دو مختلف اس میں نظریات ہیں اور سب نے دلیلیں قرآن اور حدیث سے ہی لی ہیں. تو لہٰذا بہرحال یہ ایک تختی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قیامت تک کے تمام احوال درج فرما دی ہیں۔ اور یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو کچھ لوح محفوظ پہ لکھا ہے، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم مبارکہ کا ایک مختصر سا حصہ ہے۔ اب آپ اس اندازہ کر لیں کہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے کس قدر علوم سے نوازا ہے۔ تو میں بتایا کہ جی یہ بتائیے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کسی کو منحوس پیدا کیا ہے، بھاری قدم پیدا کیا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت شوہر کے گھر میں آئے تو شوہر کا گھر برباد ہو جائے تو عورت کو مورد الزام ٹھہرایا جائے اس کے بارے میں، اور شوہر کہے تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں یہ عموماً ہوتا ہے، اور یہ بھی بہن آپ رو رہی ہیں، یہ آپ ہی کی ہم جنسوں نے یہ مسئلے نکالے ہوئے ہیں، عورتوں نہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ جی روزی عورت کی قسمت کی ہوتی ہے اور اولاد مرد کی قسمت کی ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، روزی سب اپنی اپنی لے کر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے اللہ تعالیٰ کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا رزق لکھ دے، اس کی عمر لکھ دے، یہ کتنے سانس لے گا سانس لکھ دے، یہ کہاں کب مرے گا یہ لکھ دے، یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا یہ لکھ دے۔ مختلف روایات میں مختلف الفاظ آئے ہیں، تو یہ رزق پہلے لکھ دیا جاتا ہے، تو ہر شخص اپنا رزق خود لے کر آتا ہے۔ لہٰذا پہلی بات تو یہ کہ یہ مقولہ غلط ہے، اور اگر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے تو میں انہی عورتوں سے کویسچن کرتا ہوں کہ جب بہو کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، پھر دوسری پیدا ہوئی، پھر تیسری پیدا ہوئی، تو یہ ساسیں کہتی ہیں، یہ نندے کہتی ہیں، یہ محلے والیاں کہتی ہیں بھئی یہ تو بڑی منحوس بہو آ گئی، لڑکیاں ہی پیدا کرتی چلی جا رہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے پاس 2 بٹن لگے ہوئے ہیں، ایک پہ لڑکا لکھا ہوا ہے، ایک پہ لڑکی، ہمیشہ لڑکی والا بٹن دبا دیتی ہے۔ اگر ایسا کرتی ہے تو بہت غلط کرتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو اب آپ کا وہ مقولہ کہاں گیا؟ آپ تو خود کہا کرتی تھی کہ اولاد مرد کی قسمت کی ہوتی ہے۔ دیکھا ہے کسی ماں کو کہ اس نے اپنے بیٹے سے کہا ہو کہ منحوس تو تیری قسمت کی اولاد ہوتی ہے، یہ بیٹیاں ہی پیدا کرتا چلا جا رہا ہے، اب اگر بیٹی پیدا ہوئی تو تجھے گھر سے باہر نکال دوں گی؟ نہیں، بہو کو نکالوں گی باہر۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رزق اپنی اپنی قسمت کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ تو کوئی عورت کا قدم منحوس نہیں ہوتا، کوئی بھاری نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی قسمت میں جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں وہ سامنے آ رہی ہوتی ہیں، اللہ کے فیصلے ہیں۔ اس طرح بہو کو مورد الزام ٹھہرانا بالکل حرام اور گناہ ہے۔ ہاں اولاد مرد اور عورت دونوں کی قسمت کی ہوتی ہے، کیونکہ ان کی اولاد کی نسبت مرد کی طرف بھی ہوتی ہے عورت کی طرف بھی ہوتی ہے، لہٰذا اس میں بھی کسی ایک کو مورد الزام ٹھہرانا صحیح نہیں ہے۔ اور میں ایسے گھر والوں سے کویسچن اکثر کرتا ہوں، یہ بتائیے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ عورت جیسے مرد کہتا ہے یہ منحوس عورت آ گئی، اس کے بھاری قدم آ گئے، چلو جی یہ تو منحوس ہے، آپ سب منحوس ہیں کہ نہیں یہ بتائیے؟ ارے نہیں وہ صاحب ہم کہاں منحوس ہیں؟ اچھا اس کا مطلب آپ بڑے بابرکت ہیں، تو یہ بتائیے کہ آپ سب کی برکتیں مل کے اس کی نحوست ختم کیوں نہیں کر پا رہی؟ اس کی نحوست آپ سب پہ غالب کیسے آ گئی؟ یہ وہ مطلب نامعقول قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کبھی سمجھنے کی توفیق گوارا نہیں کی ہے، انہوں نے کبھی بھی اپنے بیسکس نہیں سیکھی ہوتی، انہوں نے کبھی عقیدے نہیں سیکھے ہوتے۔ یہ جاہل اس قسم کے کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی بچی کی زندگی عذاب بنا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی مصیبتوں کا شکار رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کے مستحق ہوں گے، میدان معاشر میں بھی ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میں اپنی بہن سے گزارش کرتا ہوں آپ برداشت کریں، ہمت بڑی رکھیں۔ دنیا میں اگر آپ کے ساتھ اچھا سلوک یہ نہیں کر رہے تو میدان معاشر میں آپ کو بھی کھڑا کیا جائے گا اور یہ سب بابرکتوں کو کھڑا کیا جائے گا، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اس کی نحوست ثابت کر کے بتاؤ، اور یہ نہیں کر سکیں گے، ان کے سر شرم سے جھکے ہوں گے، یہ نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، اس وقت آپ سے ہاتھ جوڑ جوڑ کے معافیاں مانگ رہے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ راضی نہیں ہوں گی تو ان کی نیکیاں نکال کے آپ کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، جتنی اذیتیں دی تھی، جتنی تکلیفیں دی تھی، اور اسے حساب کتاب پورا نہیں ہوگا تو آپ کی خطائیں لے کے ان کے نام اعمال میں ڈالا جائے گا، اور اب اگر اللہ ناراض ہوا ان سب کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور آپ کے لیے اگر اللہ کا فیصلہ ہوا تو آپ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ اس لیے بالکل گھبرائے نہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی والدہ ہیں، ان کو فالج پڑا ہوا ہے، بیمار ہیں 12 سال سے، اور یہ بچی خدمت کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی جزائے خیر عطا فرمائے۔ بیٹا آپ تو جنت حاصل کر رہی ہو، انشاءاللہ آپ کو اتنا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، دنیا اور آخرت تو کچھ انتہا نہیں۔ لیکن یہ کہتی ہیں کہ وہ شوہر اور والدہ کی وجہ سے اس کمرے میں نہیں رہ سکتے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں آپ کوشش کریں کہ یہ طریقہ کار بالکل غلط ہوگا کہ ماں کی اس انداز سے خدمت کرنا یا ان کو اس انداز سے اپنے گھر میں رکھنا کہ شوہر کے حقوق پورے نہ ہوں۔ اس میں بیلنس کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، چاہے ایک روم اوپر بنوا لیں یا کوئی اور بنوائیں کہ آپ کے شوہر کی اور آپ کی پرائیویسی رہے، ماں کی خدمت بھی کریں لیکن شوہر کا حق آپ طاقت نہیں کر سکتی ہیں ورنہ گناہ گار ہوں گے۔
لیکن انہوں نے کہا کہ کسی نے ان کو یہ کہہ دیا کہ بہن کے پیسے تو آپ دے سکتے ہیں حج کے لیے لیکن بہنوں ہی کے نہیں دے سکتے. یہ وہی ریڈی میڈ مفتی صاحب ہوں گے کوئی بیچارے, کس نے منع کیا ہے؟ بالکل بہن کو بھی دے سکتے ہیں, بہنوں کو بھی حج پر لے جا سکتے ہیں. جس نے ایسا کہا غلط کہا, گناہ گار ہوگا وہ. ایک ہی کہتے ہیں کہ اگر استطاعت ہو تو پہلے ماں باپ کو حج کروائیں اور مکان بھی بنانا ہے, یا پہلے مکان بنوا سکتے ہیں. دیکھیں ماں باپ کو حج کروانا اولاد پہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے. ان کے پاس اپنا مال جمع ہو تو ان پہ فرض ہوگا. ہاں اگر اولاد کروائے تو ان کے لیے بہت اچھی بات ہے, ان کے لیے سعادت کی بات ہے, لیکن یہ کوئی حکم شرع نہیں ہے کہ اولاد پر فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کو حج کروائے. مستحب ہے زیادہ. اگر ضرورت پہلے مکان کی ہے تو بالکل پہلے مکان بنوا سکتے ہیں, پھر اپنے ماں باپ کو آپ حج بھی کروا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہن نے کہا کہ بعض ایک گھر کی خواتین ایسی ہیں جو آدھی کلائی تک آستین اوپر چڑھی ہوئی ہے, پنڈلیاں کھلی ہوئی ہیں, سر پہ باریک دوپٹہ ہے, اسی حالت میں نمازیں پڑھ رہی ہیں, اور جب انہیں سمجھایا جائے کہ یہ تو آپ کا ستر کھلا ہوا ایسے نماز نہیں ہوگی تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے اپنے پیر صاحب سے معلوم کیا, وہ کہتے ہیں سب صحیح ہے, نماز ہو جاتی ہے. دیکھیں شریعت نہ میری ہے اور نہ کسی پیر صاحب کی شریعت ہے. شریعت ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھیوری پیش فرمائی اس کو شریعت کہتے ہیں, اور جو سرکار نے عمل کر کے دکھایا اس کو طریقت کا نام دیا جاتا ہے. تو لہٰذا شریعت میں تو یہی ہے کہ اگر عورت کے بہت ہی باریک دوپٹہ پہن کر عورت نے نماز پڑھی کہ اس میں اس کے بالوں کی سیاہی جھلک رہی ہو, اسی طرح کلائی اس کی کھلی ہوئی ہے اور اسی طریقے سے اس کی پنڈلی کھلی ہوئی ہے تو نماز نہیں ہوگی. لہٰذا اب اگر وہ واقعی وہ عورتیں صحیح کہہ رہی ہیں, نہیں یہ بھی کچھ پتہ نہیں, بعض اوقات یہ خود بزرگوں کو بدنام کر رہی ہوتی ہیں, پتہ نہیں صحیح طرح پوچھا تھا یا نہیں پوچھا تھا, واللہ عالم بالصواب. اگر تو نہیں پوچھا اور جھوٹ بول رہی ہیں تو شدید گناہ گار ہیں, اور اگر واقعی پوچھا تھا اور پیر صاحب نے ایسا کہا تو پھر وہ پیر صاحب صحیح نہیں ہے, کیونکہ شریعت پیر صاحب کی نہیں ہے. یہ ان کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ فقہاء کرام اور اسی طرح قرآن کی براہ راست کوئی آیات ہیں, حدیثوں سے اخذ شدہ حکم ہے, اس کو اپنی مرضی سے تبدیل کر دیں. کسی آستانے کی مسند پر بیٹھ جانے سے کوئی شریعت کا قلمدان اس شخص کے ہاتھ پہ نہیں آ جاتا کہ جس میں چاہے ترمیم کر لے اور جس چیز کو چاہے بدل دے. اور میں مطلب اچھے اچھے مشائخ کو بدنام کرنے والے ایسے لوگ موجود ہیں, ہم تو جانتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جو گدی پہ بیٹھتے ایک دم ولی بھی بن جاتے ہیں, قطب ابدال بن جاتے ہیں, اور مفتیان کرام کو کہتے ہیں تو ہمارے پاؤں کی خاک ہے, پاؤں کی جوتی ہیں, ان کو تو میں جوتیوں کی نوک پہ رکھتا ہوں. ایسے ایسے الفاظ ہم نے سنے ہیں کہ جب ان کو مسئلہ سمجھایا جاتا ہے اور ان کے جو اعلانیہ وہ خطائیں اور گناہ کر رہے ہیں ان کی نشاندہی کی جاتی ہے کہ آپ پیر صاحب آپ یہ غلط کر رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں. پھر وہ کہتے ہیں جی فلاں مفتی صاحب نے ایسا کہا ہے, آپ ایسا کر رہے ہیں, تو کہتے ہیں مفتیوں کو تو میں اپنے پاؤں کی جوتی پہ رکھتا ہوں. تو اس طرح کے جملے کہنا یہ بہت بڑی بے ادبی بھی ہے, اور اس طرح کے جرأت مند پیر صاحبان کے تھوڑے سے جاہل قسم کے مریدوں کے ٹولے کے بیچ میں آ کے سمجھتے ہیں کہ شاید اب میری آخرت بھی محفوظ ہو گئی, عذابات قبر بھی مجھ سے دور ہو گیا ان لوگوں کی وجہ سے, اور اچھی موت بھی آئے گی, اور شریعت کے جو پابندیاں مجھ سے اڑ گئیں, تو اس سے بڑی جہالت اور حماقت کیا ہوگی. تو اس طرح اگر واقعی پیر صاحب نے اس طرح کا غلط مسئلہ بتایا ہے تو وہ جاہل شخص ہے اور اس کی بیعت شرعاً جائز نہیں. اس طرح کے لوگوں کو ہمارے جو اچھے پیر حضرات ہیں, جو واقعی معقول آستانے ہیں, جو علم دوست لوگ ہیں, وہ ایسے پیر صاحبان سے شدید پریشان ہیں, کیونکہ یہ لوگ قوم کو ہدایت نہیں دے رہے, گمراہ کر رہے ہیں. تو ان خواتین کو پیار محبت سے سمجھائیں. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اگر ایک گناہ گار آدمی ہو, کسی پیر صاحب سے بالفرض وابستہ نہیں ہے, جاہل پیر کی بات کر رہا ہوں, اس سے وابستہ نہیں ہے, تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ سویا ہوا ہو, اور سوئے ہوئے کو ٹھوکر مارے تو وہ جاگ جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ ایسے عام آدمی کو نصیحت کریں وہ دین کی طرف آ جاتا ہے. لیکن جو اس قسم کے جاہل پیروں کے ہاتھ میں پھنس گئے ہیں وہ بالکل ایسے ہیں جیسے آپ نے روڈوں پہ دیکھا ہوگا ہیرن پہ کے جہاز بن جاتے ہیں, وہ ٹن ہو کے کسی بھی نالی کے اندر پڑے ہوئے ہیں, فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے ہیں, ان کو آپ 10 ٹھوکریں ماریں یہ نہیں اٹھیں گے. تو وہ ایسے پیر حضرات اپنے مطلب چلاکیوں سے ایسے اپنے سادہ لو مریدین کو ایسے مطلب اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں, ان کے ذہنوں کو ایسا مفلوج کر لیتے ہیں کہ وہ مرید یہ کہتا ہے کہ میں پیر صاحب کے متعلق ذرا سا غلط سوچوں گا بھی تو ایمان ضائع ہو جائے گا, اور پھر ان کی چاندی ہو جاتی ہے اور یہ ان کو مس یوز کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اسی لیے میں نے پہلے کہا اگر عورتیں غلط بیانی کر رہی ہیں, پیر صاحب ٹھیک تھے, انہوں نے صحیح مسئلہ بیان کیا تھا, تو عورتیں گناہ گار ہیں, اور پیر صاحب نے غلط مسئلہ بیان کیا تو انہیں اپنی آخرت کی یقیناً فکر تو کرنی ہی ہوگی. ایک بہن نے کویسچن کیا کہ اگر کوئی تقدیر کے مسئلے پر بحث کر رہا ہو تو کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو مسئلہ تقدیر پر باہم بحث کرتے ہوئے ملاحظہ فرمایا تو آپ اتنے جلال میں تشریف لائے کہ چہرہ انور کا رنگ سرخ ہو گیا,
اور آپ نے شاد فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے کہ تم ایسا کرو، یا مجھے اسی کے ساتھ بھیجا گیا ہے کہ میں تمہیں تلقین کروں کہ تم تقدیر کے مسئلے پر بحث کرو؟ آپ نے شاد فرمایا اچھی طرح یاد رکھو کہ پچھلی قومیں اسی لیے ہلاک ہو گئیں کہ انہوں نے مسئلہ تقدیر میں بحث کی ہے، میں تم پر لازم کرتا ہوں کہ اس مسئلے میں بحث نہ کرو۔ اتنی تلقین سرکار نے فرمائی تو صحابہ کرام نے، ان کو پہلے چونکہ مسئلہ یہ معلوم نہیں تھا، انہوں نے لبیک یا رسول اللہ کہہ کر ان تمام مسائل کو پر بحث کرنا موقوف کر دیا۔ تو یہ اصل حکم شرع یہی ہوا کہ اس مسئلے پر بحث کرنا صحیح نہیں ہے۔ لیکن جب وہ دور ایسا تھا جب سرکار نے منع فرما دے تو کس کی مجال ہے کہ اس میں جھگڑا کرے، اور کس کی مجال ہے کہ اس مسئلے پر اعتراض کرے؟ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا رہا اور زمانہ نبوی سے بعد و دوری پیدا ہوتی رہی، لوگ ایسے پیدا ہوئے جیسے آج کل بڑے جرأت مند ہیں، علماء کو چیلنج کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ جو مسئلہ تقدیر پر بمانگ دہل اور شترے بے مہار ہو کر کلام کرنے لگے۔ تو پھر ہمارے علماء اسلام نے ضروری محسوس فرمایا کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں مسئلہ تقدیر کو متعین کیا جائے، اس کی حد بندی قائم کی جائے، کہاں تک تقدیر کے مسئلے ہیں، کس چیز کے اندر ہو سکتا ہے، کس چیز میں ہمیں انسان کو مجبور و بے بس ثابت کرنا ہے، کہاں پر ایک جہت سے تھوڑا بہت خود مختار بھی ثابت کرنا ہے۔ اس طرح انہوں نے پھر ان مسائل میں بحث اس لیے کی تاکہ معترضین کے سوالات کے جوابات دیے جا سکے، اور وہ عوام کہ جو اب مطلب خاموش بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، صبر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ کویشچن کرتی ہے اور علماء اسلام سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق اگر جواب نہیں دیتے ہیں تو پھر وہ ایسے لوگوں سے جا کے سوال کرتے ہیں جو انہیں گمراہ کر دیں گے، تو ضروری محسوس ہوا کہ اس پر بحث کر لی جائے۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہوگا کہ آج کل کے دور میں عوام الناس کو مسئلہ تقدیر پر کلام کرنا، بحث کرنا شدید حرام ہے، یاد رکھیں۔ آدمی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہاں اگر آپ کو مسئلہ تقدیر کسی سے کوئی معلوم کرنا ہو تو صحیح سلجھے ہوئے علماء اسلام جو واقعی ان مسائل کو اچھی گہرائی کے ساتھ جانتے ہوں ان سے معلوم کریں، اور ان سے آپ سوال کر سکتے ہیں، وہ آپ کو جواب دیں، اس کے مطابق اپنے ذہن کے اندر عقیدہ قائم کریں۔ جیسے انشاءاللہ بھی وقت ملے گا، آگے ہم چل رہے ہیں تو پھر ہم مسئلہ تقدیر کو یہاں بھی ذکر کریں گے۔